آپ کو پتا ہے کہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز کے حوالے سے. تو کچھ میڈیا کے لیے گائیڈ لائنز ایک غیر سرکاری تنظیم ہے اس نے وضع کی ہیں. اس کے کچھ گائیڈ لائنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ گائیڈ لائنز میڈیا کے لیے ہیں. سب سے پہلی جو گائیڈ لائن میڈیا کے لیے دی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بات کر لیں. یہ ایک ہمارے ہاں ٹیبو ہے, ایک بہت جسے کہتے ہیں نا برا سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کسی بھی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی. اگر ہم ڈیزاسٹر کی بات کریں تو میڈیا پہ اگر اس قسم کی اویئرنیس ریزنگ ہوتی رہے گی تو کم از کم ایڈ ایجنسیوں کو جو امدادی تنظیمیں ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہم اس ڈیزاسٹر کے ایریا میں خواتین تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو ہمارے وہاں پہ اس میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ امدادی ایجنسیوں کو یہ مسئلہ بتائے اور ان کو یہ بتائے کہ اگر آپ نے خواتین کو اپروچ بھی کرنا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ مختلف ہونی چاہیے. یعنی امدادی تنظیموں میں خواتین اہلکار بھی ہوتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکیں تاکہ یہ تنظیموں کی جو امداد ہے وہ ان مستحق خواتین تک, بچیوں تک پہنچ سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو مشترکہ پناہ گاہیں تشکیل دی جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مشترکہ پناہ گاہیں ہوتی ہیں تو وہاں زیادہ تر جنسی جارحیت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ارتھ کوئک آیا تھا تو بہت بڑی تعداد میں خواتین جو تھیں ان کی اسمگلنگ ہوئی تھی اور ان کو ٹریفک کیا گیا تھا. اسی طرح مشترکہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ جب بھی مشترکہ پناہ گاہیں بنائی جائیں, میڈیا کا یہ کام ہے کہ وہ خواتین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ایسے تشہیری پروگرام جو ہے وہ اپنے ٹیلی ویژنز کے اوپر ضرور دکھائے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ ایریاز ہیں جیسے کیمپس بنائے گئے تھے تو واش رومز خواتین کے لیے بہت کم تھے. ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا تھا واش رومز کا اور کافی زیادہ کھلی جگہ پر بنائے گئے تھے. تو ایسے میں کچھ گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ ایک تو واش روم زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ کیمپ کے قریب ہونے چاہیے تاکہ جنسی استحصال جو ہے وہ نہ ہو سکے. چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ میڈیا میں خواتین کے استحصال اور ان کے مسائل کو ضرور اس پہ پروگرامز کیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خواتین کو کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے. اسی طرح خواتین کی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں مردوں کے پیش نظر. تو ہمیں خواتین کے لیے ہم نے دیکھا کہ خواتین کے لیے اسپیشلی ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ جو امدادی تنظیمیں ان کو لے کے جانی چاہیے. پھر چھٹی چیز جو ہم لوگ یہاں پر کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب گھر پہ ایک مصیبت آتی ہے تو زیادہ تر بچوں کو بھی وہ مشقت پر لگا دیتے ہیں, کام کرنے پہ لگا دیتے ہیں. تو ایسے میں جب بچے چائلڈ لیبر میں انوالو ہوں گے, اسکول نہیں جائیں گے تو بہت سا مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. تو اس طرح کی مسائل پر بھی جو ہے وہ بات ہونے کی ضرورت ہے کہ تاکہ جو چائلڈ لیبر ہے بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر نہ کرے بلکہ اسکول جائے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے حصوں میں عورتوں کو ابھی بھی ایک کموڈٹی کی حیثیت دی جاتی ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ایک چیز تصور کیا جاتا ہے, اس کو ایز اے انسان تو لیا نہیں جاتا. تو جب زلزلہ آیا تھا تو کافی زیادہ خواتین جو ہرٹ ہوئی تھیں اور بہت بری طرح زخمی تھیں تو بہت سے لوگ اپنی خواتین کو پیچھے چھوڑ آئے تھے. تو میڈیا کو چاہیے کہ خواتین کا جو یہ جو خواتین کو کموڈٹی سمجھا جاتا ہے اس
کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ جو ایک باعث ہے کہ ہاں صرف بریڈ ونرز ہی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کی ویلیو ہے ایز اے ہیومن بینگ اور خواتین کی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور گائیڈ لائن جو ہم میڈیا کے حوالے سے دے رہے تھے کہ میڈیا رپورٹس آن ڈیزاسٹر must stress the fact that women are not just passive victims but active participant in the rehabilitation process. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان کو سنبھالنے والی وہی عورت ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی, جو بھی مسئلے مسائل ہوئے, ڈیزاسٹر ہوا, افیکٹ ہوئی, لیکن وہ ایز اے اسٹرینتھ خاتون کی یہ تھی کہ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے پھر اپنے خاندان کو سنبھالا. ایک گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ the focus should be on the need to empower women economically. جب خواتین جو ہیں وہ اکنامکلی ساؤنڈ ہوں گی, خود کماتی ہوں گی, کام کرتی ہوں گی, پیسہ کماتی ہوں گی, تو میرا نہیں خیال پھر ان کے ساتھ کوئی بھی جنسی استحصال ہونے کے امکانات جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. آخری گائیڈ لائن جو میڈیا کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کو ایز اے پیسو نہ دکھایا جائے, کہ یہ پیسو ایک کموڈٹی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, جیسے اسٹیریوٹائپس کہ اچھا خواتین کچھ کر نہیں سکتی, سارا کچھ تو مرد نہیں کرنا ہے. بلکہ ہمیں ایسی سکسیس سٹوریز بھی ڈیزاسٹر کے ایریا سے لے کر آنی چاہیے سامنے, کہ جو لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہو, لوگوں کے لیے ایز اے گائیڈ لائن ہو, لوگوں کے لیے ایز اے گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ کام کرے کہ ہاں ایسی خواتین بھی تھی جن کے ساتھ یہ قدرتی آفات آئیں, بہت بری طرح متاثر ہوئیں, لیکن انہوں نے پکڑی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے خود سے آگے آ گئی ہیں. تو ہم لوگ کو میڈیا میں جو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں نا, جو روتی دھوتی مظلوم بیٹھی ہوئی خواتین دکھا رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے برعکس ہمیں جینڈر سینسٹیو, جینڈر جسٹ رپورٹنگ کرنی چاہیے, تاکہ مسائل جو ہے وہ ہم مسائل کی درستگی کی طرف جائیں, حل کی طرف جائیں, رادر کہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی خواتین کے لیے برا کرتے چلیں. اسی کے ساتھ ہی شائستہ یاسمین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. کل بات کر رہے ہیں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز کے حوالے سے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے حیثیت دی جاتی ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, یہ ایک